زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیزو، گزشتہ کئی ہفتوں سے بات چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کی. اخیر میں ہم یہاں پہنچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اور اس کے بعد کے کچھ حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے تھے. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تو کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، نہ لکھ سکتا ہے. جو بھی بیان کیا جاتا ہے وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی ہو یا نبوت سے پہلے کی زندگی، بڑی پاکیزہ زندگی تھی، مثالی زندگی تھی. حق تعالی شانہ نے آپ کی نبوت سے پہلے بھی حفاظت فرمائی، نبوت کے بعد بھی. نبی، اسی لیے ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ نبی قبل النبوت بھی معصوم ہوتا ہے، بعد النبوت بھی معصوم. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کوئی خلاف عادت یا کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، اور نہ بعد میں. اللہ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ گویا کہ اتنے قدوسی صفات ہوتے ہیں، اور نبی بنائے جانے سے پہلے وہ اعلیٰ درجے کی ولایت اور صدیقین کے مقام کے اوپر فائز ہوتے ہیں، جو اور نہیں ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی تھی. اسی زمانے میں ہوا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرات عرب میں جب لڑائی ہوتی تھی تو بعض لڑائیاں تو بہت دنوں تک چلتی تھیں. مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے. ان کے درمیان سال ہر سال سے لڑائی چل رہی تھی. قرآن پاک نے اسی کو تذکرہ کیا ہے سورہ انفال میں کہ بھئی اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اور جگہ پر ہے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یہ سورہ آل عمران میں ہے غالباً. تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے واسطہ بناتے ہوئے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی اور بھائی بھائی بن گئے. اور ایسے بھائی بھائی بنے کہ بھائی ایک دوسرے کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرتے تھے. بہرحال بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوانی کی دہلیز پر تھے، نوجوان ہیں. ایک قول کے مطابق آپ کی 14-15 سال کی عمر تھی، اور دوسرا قول یہ ہے ابن اسحاق کے بقول آپ کی 20 سال کی عمر تھی. اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان قریش تھا، ان کا اور قبیلہ قیس کی کسی بات کے درمیان میں لڑائی ہوئی. لڑائی ہونے کی بنا پر آپس میں ہاتھا پائی وغیرہ جو بھی ہونا چاہے ہوا.
شروع میں حضرات قریش مغلوب ہو گئے، آپ کا خاندان، اور بنو قیس غالب آ گئے، لیکن بعد میں یہ تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ ایک لڑائی ہوئی تھی 120 سال تک چلی تھی قریش عرب میں، اور وہ 120 سال چلی، اور کوئی مرتا تو مرتے وقت وصیت کرتا کہ فلان نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، تم بدلا لینا اپنی اولاد سے۔ ایسی جہالت ان لوگوں کے اندر تھی۔ تو بہرحال پھر قریش غالب آ گئے اور اخیر میں صلح ہوئی۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دنوں میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شریک ہوئے اپنے چچاؤں کے اصرار کی بنا پر، لیکن علامہ سہیلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تو ہوئے، وَإِنَّمَا لَمْ يُقَاتِلْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مع عمامِهِ، آپ اپنے چچا کے ساتھ گئے لیکن آپ نے لڑائی میں شرکت نہیں کی۔ وَكَانَ يُنَبِّلُ عَلَيْهِمْ، اللہ کے رسول ان کو تیر وغیرہ دیتے تھے کہ تم مارو مارا، وہ لگاتے تھے۔ وَقَدْ كَانَ بَلَغَ سِنَّ الْقِتَالِ، آپ کی عمر لڑائی کی ہو چکی تھی۔ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَرْبُ فُجَار، اور یہ حرب فجار تھی۔ حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ حضرات عرب کے یہاں 4 مہینے ایسے تھے جس میں وہ لڑائی نہیں لڑتے تھے۔ ذوالقعدہ، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یا ذی الحج محرم اور رجب المرجب، ان مہینوں میں لڑائی ہوئی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ کا باعث ہے۔ تو اور اس زمانے میں ان مہینوں کی وہ پاسداری بھی رکھتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے کہ ان مہینوں، لیکن اس زمانے میں ہو گئی تھی، اس لیے اس لڑائی کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ بعد میں ہوا ہے کہ صلح پر بات ختم ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے۔ بعد میں ہوا ایسا، آپ کے ایک چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، زمانے جاہلیت میں ہوا ایسا تھا کہ 3 قسم کے نام تھے، فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداعہ، اور فضیل ابن حارث۔ گویا کہ فضل 3 قسم کے فضل تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں لڑائی میں یہ طے کیا تھا کہ ہم اب لڑیں گے نہیں، کوئی بھی آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اسی لیے ان کو کیا کہتے تھے؟ فضول۔ گویا کہ بہو وچن ہے، یہ جمع ہے، فضول یعنی بہو وچن ہے، جمع ہے، کہ یہ 3 قسم کے فضول نے، فضل نے ایک عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم جو ظالم ہوگا اس کے ہاتھ کو روکیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے، کوئی مسافر ہو یا پرایا ہو یا کوئی ہمارا شہری ہو، اس کا کیا تعاون کریں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا اللہ یقیم ببطن مکہ ظالم، یا فضول نے یعنی فضل ابن وداعہ، فضل ابن فضالہ اور فضیل ابن حارث نے یہ طے کیا کہ مکہ کی وادی میں کوئی بھی ظالم اب ٹھہر نہیں سکے گا، یہ انہوں نے طے کیا۔ اور امر علیہ تعاہدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فیہم سالم، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، ہم اس کے اوپر ایک بات طے کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں کہ مکہ کی وادی میں کوئی یہاں کا مقیم ہو یا مسافر ہو، وہ صحیح سالم رہے گا، اس کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکے گا، یہ انہوں نے طے کر لیا بات۔ تو وہ تو پہلے کی بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ، یہ حرب الفجار کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر ابن مطلب کے دل میں ایک بات آئی کہ جو پہلے زمانے کا عہد و پیمان تھا اسی کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن جدعان، یہ بنو ہاشم کے دل میں خیال آیا، اور بنی تیم کے، اور یہ تمام کے تمام عبداللہ ابن جدعان جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے چچازاد بھائی تھے، ان کے گھر میں جمع ہوئے۔ عبداللہ ابن جدعان نے
سب جو قریش تھے ان کے کھانے پینے کا بھی نظام کیا، دعوت کی، اور انہوں نے وہاں پر یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم اب لڑیں گے نہیں، آپس میں صلح شانتی سے رہیں گے، اور مکے میں کوئی مسافر آویں تب بھی وہ یہاں صحیح سالم رہے گا، اس کو کوئی حیران نہیں کرے گا۔ بہت اچھی بات تھی، اسی لیے یہ حلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد و پیمان میں جو ان کے خاندان نے کیا تھا، اور مشرکین مکہ جو ابھی آپ کی دعوت نہیں آئی تھی، قریش مکہ نے یہ جو طے کیا تھا اس میں آپ شریک تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے سرخ اونٹ دیے جائیں اور اس کے بدلے میں، یہ حلف الفضول کے بدلے میں، تو میں اس کے مقابلے میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یعنی اس میں شریک ہونا میرے لیے ایک شرف کی بات ہے۔ اللہ کے رسول اس زمانے میں بھی وہاں اس میں شریک ہوئے۔ تو عبداللہ ابن جدعان یہ مسلمان تو نہیں ہو سکے تھے، لیکن ایک موقع پر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافعہ، کہ ابن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتے تھے، اعزا اقارب کی خبر رکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو ان کو کیا نفع بخشے گا، کوئی فائدہ ہوگا ان کو اس کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينفع، نہیں، انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، انہوں نے ایک دن بھی اللہ سے توبہ نہیں کی ہے۔ اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیتے، اپنا معاملہ درست کر کے جاتے۔ اسی لیے دیکھیے بھائی، کوئی کیسا بھی کافر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنی ہی عبادت کرتا ہو، وہ روزے بھی رکھے، جیسے بہت سے لوگ، بہت سے بیچارے غیر روزے بھی رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ان کو اللہ میاں ان کی ان نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیں گا، آخرت میں نفع بخش نہیں ہوگا۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے اسی کو نفع بخش ہوگا، جو کلمہ اسلام کا تکلم کرے گا، اس کو بولے گا، اپنی زبان سے اقرار اور دل سے اس کو کیا مانے گا، تصدیق کرے گا، تب یہ اس کو نفع ہوگا۔ ورنہ صرف زبان سے اقرار کرنا یا بالکل اقرار ہی نہ کرنا اور اچھے کام کرنا، اس سے کسی کو فائدہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں۔ تو عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ تو نبوت سے پہلے کی واقعات ہے، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وقت چکے جا رہا ہے اور دوسری باتیں بھی کرنا ہے، اس لیے میں مختصر کر کے نبوت کے پہلے کے واقعات آج پورا کر دیتا ہوں مختصر۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے ہو گئے، یہ تو 15-20 سال کی عمر کی بات تھی، 25 سال کا واقعہ یہ بیچ میں رہ گیا تھا، اس لیے بتلا دیا، اور 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا سیدہ خدیجہ کے، وہ بھی بات ہو گئی، آپ کی جوانی گزر رہی تھی، آپ کا ملک شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب کا آپ سے ملاقات، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد ہوا ہے کہ جب آپ کی عمر تقریباً 35 سال کی ہوئی، تو 35 سال کی عمر میں مشرکین مکہ نے، چونکہ کعبۃ اللہ جو ہیں، تو کعبۃ اللہ کو دوبارہ ان کو، چونکہ اس کی عمارتیں بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئی تھی اور اوپر میں چھت بھی نہیں تھی، اور تقریباً 9 فٹ کی اونچائی پر تھا کعبۃ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بنایا گیا تھا وہی قواعد ابراہیم کے اوپر ہی تھا، اس سے زیادہ۔ تو مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو ڈھا کر، اس کو گرا کر نیا بنا دیں۔ سب سے پہلے اس کا مشورہ دیا ابو وہب ابن عمرو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، مخزومی۔ یہ بات ہو رہی تھی کیا کریں اس سلسلے میں، تو مشرکین مکہ نے، قریش نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی حلال کمائی اس میں لگائیں گے، کوئی بھی اس میں، اور بھائی کعبۃ اللہ کو بنانا بڑا شرف ہے اور سب بنانا جانتے تھے، تو پھر سارے قبیلوں میں تقسیم ہو گیا، کسی کو کہا کہ تو دروازے والا یہ حصہ بنانا، کسی کو کہا کہ تو یہ حصہ بنانا، کسی ایسے ساروں کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ لیکن گرائیں کون سے؟ اتنے میں معلوم ہوا کہ جدہ کے قریب میں سمندری کنارے پر
ایک جہاز ٹوٹ گیا ہے اور اس کے لکڑے وغیرہ مطلب کہ بکے جا رہے ہیں، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہوا تو حضرت خالد بن ولید کے والد ولید ابن مغیرہ اس کو معلوم ہوا تو وہ وہاں جا کر لے آیا، اور اس میں معمار یعنی کڑیا بھی تھا جس کا نام باقوم تھا، یمنی تھا غالباً یا حبشی تھا، تو ان کو بھی ساتھ میں لے آیا اور کعبۃ اللہ کو بنایا جانے لگا، اس کی چھت وغیرہ، اس کے لکڑے وغیرہ اور یہ سب بنایا گیا۔ جب بنانے سے پہلے کیا ہوا کہ کعبۃ اللہ کی اینٹ کون گرائے گا؟ پہلی اینٹ ڈرتے تھے کہ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم آج سے 4-5 ہزار سال سے بنا ہوا ہے، اس کو گرائے کون؟ تو ولید بن مغیرہ سب سے پہلے آگے بڑھا کہ میں گراؤں گا، اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ اللہم لا ارید الا الخیر، اے اللہ میرا ارادہ اچھا ہی ہے، میں کعبۃ اللہ کو گرا نہیں رہا ہوں۔ تو کعبۃ اللہ کی ایک آدھ حصے کو گرایا، جو قریش مکہ تھے وہ ٹھہر گئے، کہا کہ رات تک کل تک انتظار کرو، اگر آسمان سے کوئی مصیبت آئی ولید بن مغیرہ پر تو ہم لوگ کیا ہے کعبۃ اللہ کو جیسا تھا ویسا دوبارہ بنا دیں گے، آگے گرائیں گے نہیں۔ سب ڈرے ہوئے تھے، لیکن ولید بن مغیرہ کی بھی نیت اچھی تھی، اگرچہ ایمان کی توفیق نہیں ہوئی لیکن اس کی نیت اچھی تھی، تو اس نے گرا دیا۔ جب گرایا دوسرے دن کچھ ہوا نہیں، پھر دوسرے دن جیسے کہ طے ہوا تھا اس کے مطابق پورا کا پورا کعبۃ اللہ کو گرایا گیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو بنیاد تھی اسی بنیاد پر باقی رکھا۔ دیکھیے کعبۃ اللہ کو کل 5 مرتبہ بنایا گیا ہے۔ میں بات یہاں سے پھر بات دوبارہ کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد ایک روایت کے مطابق اس سے پہلے فرشتوں نے بھی بنایا، اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم، چونکہ طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا اور اس میں یہ دہ گیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اور قرآن پاک میں پہلے پارے کے اندر اخیر میں ایک آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ اسی کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ باپ بیٹوں نے بنایا ہے، تو اس کا اور تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی جو 35 سال کی عمر تھی قریش مکہ نے بنایا تھا، اور چوتھی اس زمانے میں جب قریش مکہ بنا رہے تھے تو بناتے ہوئے ان کے پاس ہوا یہ کہ بناتے ہوئے ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو جو حتیم کا حصہ ہے، جو اصل تو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، حتیم کا جو حصہ ہے جس کے اوپر جو دیوار بنی ہوئی ہے حتیم کا حصہ، تو وہ حصہ قریش مکہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کی حکمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کسی سے کرواتا ہے، ورنہ آج اس حتیم میں تو ہمیں جانے کا موقع ملا ہے، ملتا بھی ہے، بھئی وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، لیکن کعبۃ اللہ خود تو بند ہوتا ہے، کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا پھر بعد میں، تو اللہ نے اتنی توفیق لوگوں کے لیے باقی رکھی۔ حضرت چوتھی مرتبہ میں تو انہوں نے اتنا حصہ چھوڑ دیا پیسے نہ ہونے کی بنا پر، کم ہونے کی بنا پر۔ 5ویں مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر جو صحابی رسول تھے، حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے بنایا اور حتیم کو اندر داخل کر دیا۔ 6 مرتبہ میں چوتھی مرتبہ ہو، پھر 5ویں مرتبہ میں حجاج ابن یوسف نے جیسا حضرت ابراہیم اور قریش مکہ نے بنایا تھا حتیم باہر رکھا، تو اسی کے اوپر دوبارہ بنا دیا اور حتیم کو چھوڑ دیا۔ پھر بعد والوں نے اس کے اوپر کیا ہے حتیم کو اندر لینے کی کوشش نہیں کی اور اسی کے اوپر یہ بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بنایا گیا۔ اس کے بعد مسئلہ یہ پیش آیا کہ حجر اسود ایک طرف پڑا ہوا تھا، اب اس کو اصلی اپنی جگہ پر رکھنا تھا، اور حجر اسود ایسی چیز ہے کالا پتھر، یہ کالا نہیں ہے، کالا نہیں تھا، کالا ہے لیکن کالا نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، آسمان سے آیا ہوا پتھر ہے،
سودت ہو خطایا بنی آدم، اس کو انسانوں کے گناہوں نے کالا کر دیا. جو آدمی اس کو بوسہ لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ اپنے اندر درد پکڑ لیتا ہے، اس کے اندر ایک ناقصی کیفیت ہے. لوگ جنت والے سارے گناہ معاف. تو بہرحال اگر کسی کو بوسہ کا موقع نہ ملے، دور سے ہاتھ کرے گا، اس کو بھی یہی بات نصیب ہوگی. تو بہرحال یہ اس پتھر کو کون رکھے گا؟ اس کے اوپر سارے قبائل عرب ہاتھا کائی کے لیے تیار ہو گئے، اور کیا ہے لڑنے کے لیے. وہ قبیلہ کہتا ہے میں رکھوں گا، وہ قبیلہ کہتا ہے میں رکھوں گا. اسی کے اوپر کیا ہے بات، کیا ہے بہت زیادہ آگے بڑھ گئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ ان لوگوں نے طے کیا. ایک بنو مخزوم کے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم سب جو حاضرین ہیں یہ طے کریں کہ آئندہ کل بیت اللہ میں جو پہلا آدمی آئے گا وہ فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے. ہم فیصلہ نہیں کرتے. اور ممکن ہے ان لوگوں نے اس کو چھپایا. ہوا یہ کہ دوسرے دن صبح میں سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل جو ہوئے وہ محمد ابن عبداللہ جو بعد میں رسول اللہ بننے والے تھے، وہ آج آئے. اور آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ تھی. آپ کو جوانی میں جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے، لوگ صادق الوعد الامین کہتے تھے، اور آپ کے وعدے کا اور آپ کی امانت داری کا سارے واقعات میں نے بتلا دیے. تو لوگ کہنے لگے، جو بھی تھے وہ کہنے لگے ہادا صادق الامین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہی گئے، سب کے سب راضی ہو گئے کہ یہ وہ آدمی ہیں جو صدیق کہ سچے آدمی ہیں، ان کا فیصلہ بالکل صحیح ہوگا. لہذا سب راضی ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لاؤ. چادر لائی گئی، چادر کو بچھا دی گئی، اور کہا اللہ کے رسول نے اپنے دست اقدس سے چادر میں اپنا وہ پتھر رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کے آدمی کا اٹھا، ہر قبیلے کا آدمی اٹھا کر کعبۃ اللہ کے پاس جہاں رکھنا تھا وہاں پتھر لے کر آئے. وہاں اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے رکھ لیے. سارے کے سارے قبیلے راضی ہو گئے اور یہ فیصلہ ہو گیا. یہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں. نبوت سے پہلے بھی آپ بالکل اس طرح گزرتے تھے. آپ سچے تھے، پکے تھے، آپ ہر قسم کی برائیوں سے پاک و صاف تھے. آپ جیسے کہ گزشتہ بتلایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرائی اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. تو ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ قبائل عرب میں یہ ہوتا تھا کہ رات کو وہ لوگ کیا ان کی مجلسیں جمتی تھی، بکریاں چراتے ہوئے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں بھی ان کی مجلسوں میں جاؤں. تو ایک ساتھی کو، جو دوسرا چرواہا ساتھی تھے، تو ان کو کہا کہ تم میری بکریوں کو سنبھالو، میں وہاں جاتا ہوں. وہاں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر شادی کی مجلس ہو رہی تھی، اور وہاں پر ایسے مجلس کے اندر جو شادیوں وغیرہ میں جو ہوتا ہے ناچ گان وغیرہ ہوتا تھا، تو وہاں اللہ کے رسول جیسے گئے ایسے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی. اللہ نے آپ کو اس کے اوپر باقی نہیں رکھا. دوسرے دن بھی ایسا ہوا. اس کے علاوہ مطلب میں نے جو آپ کو بتلایا کہ نبی قبل النبوت بھی معصوم ہوتا ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے. اسی طریقے سے ایک موقع پر ایسا ہوا جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ کم تھی اس وقت، تو بیت اللہ کا تو آپ کے چچا نے یہ کہا کہ آپ اپنا نیچے والا لنگی اتار کر اس کو پتھر آپ منتقل کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی تو نہیں بنا گئے، کہا نیچے والی لنگی اتار کر رکھو ورنہ تمہارے اوپر چھالے پڑ جائیں گے. آپ نے جیسے ہی ارادہ کیا فوراً آپ بے ہوش ہو گئے، اور ایک آواز آئی، یا محمد سترک، اے محمد اپنے ستر کو چھپاؤ، استر عورت رکھ، اپنے ستر کو چھپاؤ. یہ ایک آواز آئی. آپ کے چچا نے ان کو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ابھی آپ چھوٹے تھے، اس وقت کا واقعہ یہ بیت اللہ بنانے کا واقعہ نہیں. اس وقت کوئی ترمیم ہوگی ابو طالب کی حیات مبارکہ کا، اور حضرت ابو طالب کا انتقال 8 سال کی عمر سے پہلے ہو چکا تھا. 8 سال کی عمر میں ہوا تھا.
نہیں۔ عبد المطلب کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہوا تھا، لیکن یہ ایک چھوٹی بچپن کا واقعہ ہے کسی موقع پر۔ بہرحال اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال تو 50 سال کی عمر میں تقریباً ہوا ہے، اس سے پہلے یعنی اللہ کے رسول کی جب عمر مبارک 50 سال یا اس کے آگے پیچھے ہونے والی تھی، نبوت کے بعد ہوا ہے۔ بہرحال تو کیا ہوا تھا؟ ابو طالب نے پوچھا، کہا کہ ایک فرشتہ سفید پوش آدمی، فرشتہ نہیں کہا، ایک سفید کپڑے والا مجھے نظر آیا اور کہنے لگا یا محمد استر عورتک، اے محمد اپنے ستر کو چھپائیے۔ گویا کہ آپ سے کوئی قبل نبوت میں نبی سے کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے، معصیت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔